الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالی وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، الحی القیوم الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ کچھ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی کوئی نیند، لہو اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، ان الا مگر باذنہ ہی اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے آگے ہے، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے، وسع وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے جو کہ قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم ترین آیت ہے، اور عظیم ترین آیت یہ الفاظ کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ مضمون کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سب سے بڑی آیت آیت الدین ہے جو آگے آپ سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھیں گے۔ اس کو توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام، ایک فضیلت اس کو بخشی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میری کنیت سے مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی بات بیان فرمائی، تو میں نے پھر یہ بات کہی کہ آیت الکرسی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی درست بات تم نے کہی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے کہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فطرانی کی جو اموال جمع تھے ان کے اوپر ان کو بطور نگران ذمہ دار مقرر کیا۔ رات کو شیطان انسانی شکل کے اندر آیا اور وہ کچھ گندم وغیرہ جمع کرنے لگا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا، تو اس نے پھر کہا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے گھر والے بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، لے کے تو کچھ نہیں گیا، بس میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس طرح چوری کر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا اور اس نے اس طرح کی باتیں کی، میں نے چھوڑ دیا، ترس آ گیا مجھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج پھر وہ آئے گا، اور پھر وہ آیا اسی طرح۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، پھر اسی طرح اس کو وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ کو وہی کہانی اسی طرح سنا دی۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ پھر آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اس کو پکڑ لیا اور اسی طرح وہ جان چھڑانے لگا، لیکن اس نے کہا کہ چلو میں آج تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہارے قریب صبح تک شیطان نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ تو اس کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟
کہا کہ وہ آیا تھا اور اس طرح کی بات کہہ کر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن جو بات تمہیں بتلا کر گیا وہ سچی بات ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان صبح تک قریب نہیں آتا۔ پھر آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا جو تمہارے پاس 3 راتیں آتا رہا ہے مسلسل۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جنت میں داخلے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اور یہ صحیح روایت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو یعنی موت کے سوا کوئی چیز میں انسان کو نہیں روکتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ بندہ ایک اقرار کرتا ہے اس چیز کا، تو اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام دے دیتے ہیں۔ اب آیت الکرسی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر 19 مرتبہ آیا ہے، جو نام اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں یا جو ضمائر وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ 19 مرتبہ اس صورت مبارک اس آیت مبارکہ کے اندر نازل بیان ہوئے، اور اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کی 12 دلیلیں پیش کی ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، تو اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے 12 دلائل اس آیت کے اندر ہی پیش کیے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا حقیقی معبود کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کہ اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سے ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا، یعنی ہمیشہ سے ازل سے اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ جو بھی آپ اٹھائیں گے وہ اس کی ابتدا ہے اور انتہا بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی نہ ابتدا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی انتہا ہے۔ تو الحی، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ زندہ ہے، پہلی دلیل۔ اور دوسری القیوم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات قیوم ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہے قیوم تھا، تو پھر اس کو قیوم بنایا گیا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے فیعول ان کے وزن پر۔ تو قیوم کا معنی ہوتا ہے کسی سہارے کے بغیر جو خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ فرعون تھا جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن نہ اپنے آپ کو انسان خود قائم رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور کو قائم رکھ سکتا، اس کے اندر یہ صفت ہی نہیں، انسان کے اندر یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو، مطلب ہے کہ بندہ کہے کہ جی میری سانس، میری دھڑکن میرے اختیار کے اندر ہے، میری صحت، میری بیماری میرے ہاتھ کے اندر ہے، نہیں، کچھ بھی اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر کئی مخلوقات کے اعتبار سے بھی بیان کیا، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں آسمان و زمین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے اس سے کہ وہ زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہی یعنی ان کو تھاما ہوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے نہیں تھاما ہوا۔ تو اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ متخذ اللہ من ولد سبحانہ، متخذ اللہ من الہ، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اذا لذهب كل الہ بما خلق، ہر مخلوق، ہر الہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو لے کر نکل پڑتا، الگ الگ وہ چلا جاتے، وہ کہتے یہ میری مخلوق ہے میں کرتا ہوں، کوئی کہتا میں دن لے کر آؤں گا، دوسرا کہتا میں رات لے کر آؤں گا، کوئی کہتا میں سردی لے کر آؤں گا، دوسرا کہتا میں گرمی لے کر آؤں گا۔ تو یعنی یہ نظام کائنات چلتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے آپس میں کبھی بھی ان کے اندر تصادم
ٹکراؤ نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کیا نام ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ کبھی ایسا ہو کہ سورج کے ٹائم پر چاند آ گیا ہو، چاند کے ٹائم پہ سورج آ گیا ہو، رات کی جگہ دن آ گیا ہو، دن کی جگہ رات آ گئی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کب سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العالمین نے اس نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، پرندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کس نے تھاما ہوا ہے، کس نے پرواز ان کو دی ہوئی ہے، رحمان نے ہی۔ اور تیسری دلیل پھر اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں پر جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ کیا ہے، لا تأخذہ، کہ اس کو نہیں پکڑتی، نہیں پکڑتی، کیونکہ یہ جو سنتن ہے اونگ، یہ نیند سے پہلے آتی ہے، مقدمۃ النوم اس کو کہتے ہیں، نیند سے پہلے انسان کو کیا ہے، پہلے اونگ آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو نیند آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلی طور پر اس کی نفی کر دی کہ اللہ رب العالمین کو کسی بھی قسم کی کوئی اونگ نہیں پکڑتی اور نہ ہی کوئی نیند ہے، یعنی گرفت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں لے سکتی کوئی بھی اونگ، نہ ہی کوئی نیند۔ اور کائنات میں اس صفت کا بھی کوئی اور نہیں ہے، ہم تھک جاتے ہیں، آرام کرنا پڑتا ہے، ہمیں اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اس کی ایک اور دلیل یعنی کہ اس طرح آپ سمجھنا چاہیں کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، نہ ہی اونگ آتی ہے، اس کی یہ کائنات سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کسی بندے کو ایک دو دن جگائیں، اس کو سونے نہ دیں، نہ دن نہ رات، پھر اس کو ذرا دینا نہ ہاتھ میں کوئی شیشہ دیں دونوں ہاتھوں میں، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کیا وہ شیشہ برقرار رہتا ہے یا دونوں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ انسان ہے، اس کے اندر نقص موجود ہے، کمی موجود ہے، نیند آئے گی، وہ گر پڑیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ کائنات کا نظام نہیں بکھرا، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ۔ اور یہ نقص ہے، یاد رکھیں، نقائص جتنے بھی ہوں گی نا، کمزوریاں، عیوب، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام سے بالکل پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نقائص سے بالکل پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر اس بات موجود ہوتا ہے کہ یعنی ثابت کسی چیز کو ہم کرتے ہیں وہ چیز اور مکمل طور پر مانا جائے، ثابت کیا جائے۔ پھر چوتھی دلیل اللہ رب العالمین نے یہ پیش کی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی بندہ کوئی کہتے تھا نا جی یہ میری ہے، ٹھیک ہے، کہنے سے تو وہ میری نہیں کوئی چیز بنتی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو کہا ہے یہ حقیقت ہے کہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہاں پر علماء نے ایک اور اشارہ کیا ہے کہ اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ کائنات میں جس چیز کے بھی تم مالک ہو وہ تم مالک نہیں ہو، تمہاری ملکیت نہیں ہے، وہ ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور جب بندے کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی کہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، تو پھر اس کے اوپر تصرف بھی وہ اس طرح نہیں کرے گا۔ جب دیکھو نا اس کو میں کہوں گا اس کا مالک میں ہوں، پھر میرا تصرف ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں، اب میں نے جتنے کا خریدا اس سے جتنا چاہوں سستا بیچ دوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے نہیں، کیوں میں اس کو مالک سمجھتا ہوں۔ تو یہ نقطہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جو ملکیت ہے وہ ملکیت حقیقی ملکیت نہیں۔ جب بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ ہر وقت کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اور پھر جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا ہے پھر اس چیز کو بھی وہ اس کے مطابق استعمال کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کرے گا۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی رزق دیا وہاں پر کیا بات بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو دیا، یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہاری اس کے اندر کوئی کمال نہیں، ہم نے تمہیں دیا اور اس میں سے پھر تم نے خرچ کرنا ہے۔ تو ملکیت اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ ہے آسمانوں میں، زمین میں، مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی ذات ہی اس کا مالک ہے۔ پانچویں دلیل اللہ رب العالمین نے یہ پیش کی، بلکہ یہاں پر ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر انہوں نے ایک مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سے سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔
غلام سارا دن کام کرتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو جا کر پکڑا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا کہ یہ رہتا میرے پاس ہو، کھاتا میرے پاس ہو، چیز بھی میری استعمال کرے، اور جو اس سے آمدن ہو وہ کسی اور کو پکڑا کے چلا جائے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ہی ہم نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے ہر چیز، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ہم سے اپنی عبادت مانگ رہا ہے، اپنی اطاعت مانگ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کریں، تو پھر ہماری تو مثال اس غلام کی ہوگی، سارا دن کام اس کا کیا، اٹھا کے مزدوری کسی اور کو پکڑا دی کہ جی یہ لو تمہارا کیا نام ہے، یہ میری ساری دن کی آمدنی تم لے لو۔ رکوع کسی اور کے سامنے کرے انسان، سجدہ کسی اور کے سامنے، قیام کسی اور کے سامنے، نذر و نیاز کسی اور کے لیے، یہ کام جو ہے درست نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے، شریک بنانا ہے۔ پھر پانچویں دلیل اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ پیش کی کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش کا مسئلہ کل پیچھے بھی آپ کو 2-4 دن پہلے میں نے بتایا تھا، شاید پچھلی جو آیت پڑھی تھی ہم نے، اس کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قیامت والے دن کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، کلام ہی نہیں کر سکیں گے، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ درست بات کرے گا، اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کر سکے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو سفارش کریں گے اس کے اندر کیا ہے، لمبے سجدے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور فرمایا کہ مجھے نہیں پتا میں کیا بیان کروں گا، کتنی لمبا عرصہ میں سجدے کے اندر پڑا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ آپ اتنے افراد اٹھائیں جہنم سے، ان کو جنت کے اندر ڈال دیں، بس اتنی، یعنی محدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی اجازت اتنی ہے۔ کوئی بھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، وہ اپنی اختیار سے نہیں کر سکیں گے کہ جی میرے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا میں سفارش کروں، نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اتنی سفارش انسان کرے گا، جس کے بارے میں اختیار جائے گا اس کے بارے میں سفارش کرے گا، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی اتنی ہی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ جب اللہ نے کہا اس کو نکالنا ہے تو پھر نکالنا ہے، پھر دوسرا کام نہیں، پھر دوسرا کوئی مطالبہ نہیں۔ جب اللہ نے کہنا یہاں سے پل صراط سے گزروا لو تو گزارنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگیں گے، یعنی محدود وہ چیزیں، ہر سجدے کے بعد ہر سفارش پہ محدود آپ کو اجازتیں ملیں گی، وہ یوں اس سفارشیں کرتے جائیں گے۔ دروازہ کھلوانے والی حدیث کو لے لیجیے، تو الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش نہیں کریں گے، اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے سفارش رکھی ہے، اور یہی اس امت کی ایک آس سے امید ہے کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا تھا میں پوری جو امت ہے ان کے لیے میں سفارش کروں گا، اور جو مخفی آپ نے رکھی ہوئی یہ دعا، وہی بھی یہی، اس کو بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ سفارش ہی ہے در حقیقت، جو نبی علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی، کہا کہ میں قیامت کے لیے میں مخفی رکھتا ہوں، میں وہاں پر مانگوں گا۔ اور اس کے بعد پھر چھٹی دلیل اللہ رب العالمین نے یہاں پر پیش بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ وقتی نہیں ہے، لا محدود اللہ تعالیٰ کا علم ہے، آگے پیچھے ہر چیز، ماضی، حال، مستقبل، سب کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی اس سے پہلے ہی تقدیر لکھ دی تھی۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، اس قلم کو حکم دیا، اس نے لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جفت الصحف، کہ کیا نام ہے، قلم ٹوٹ گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، بس اس کے بعد نہ اب کچھ مزید لکھا جاتا ہے نہ کچھ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا علم ہی اس بات پر دلیل ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ اس واقعے کو لے لیجیے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ کشتی میں جب سوار تھے تو انہوں نے ایک دیکھا کہ وہاں پر آ کے چڑیا بیٹھی،
اور اس نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی سمندر سے لیا، فرمایا کہ جتنا اس چونچ میں اس کے پانی آیا ہے ہم نے تمہارے پاس اور میرے پاس، یعنی دونوں کیا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے نہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی اختلاف موجود ہے بہرحال کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا کیا تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جو علم ہے اور تمہارے پاس جو علم ہے اس کی مثال اتنی ہے کہ ہم نے اللہ کے علم سے صرف اتنا سا لیا ہے جتنا کہ اس کی چونچ کے اندر پانی ہے، باقی یہ سارا جو پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، اور پتوں کتنے پتے گرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ ہے وہ پورا ایک درخت کبھی گن کے دکھا دے، پوری زندگی شاید انسان لگا دے نہیں گن پائے گا، وہ پوری زندگی لگ جائے گی، وہ درخت کے پتے نہیں گن سکتا، گرنے والے کے پتوں کا تو بعد کا مسئلہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہاں سے کتنے پتے گرے۔ تو اللہ رب العالمین کا تو اتنا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر سورہ کیا نام انعام کے اندر یہ تفصیل بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد ساتویں دلیل اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جو اللہ رب العالمین کی معلومات ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے اس میں سے انسان صرف اتنا احاطہ کر سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین چاہے، یعنی جو انبیاء کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے ہم تک علم اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہے، یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیبوں کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول میں سے پسند کرتا ہے جس کو، اس کے اوپر اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر غیب سے مراد یہ قرآن اور حدیث کے علاوہ چیز نہیں ہے۔ لوگ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پر غیب سے مراد یہ جو اللہ تعالیٰ نے دین ان کے اوپر نازل کی، شریعت نازل کی، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز تھی، نہیں، یہی اللہ کی غیب کی خبریں جو ہم تک پہنچی ہیں قرآن اور حدیث کی صورت، الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ فرشتہ جو جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں تو بڑے ہی کیا نام ہے، حصار کے اندر آتے ہیں، آگے پیچھے سے فرشتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، بالکل گھات لگا کر وہ ان کو بالکل محفوظ لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت اسلامیہ میں ایک ذرہ برابر بھی نہ جبریل امین علیہ السلام نے کوئی اضافہ کیا، نہ کمی کی، نہ ہی بیچ میں کوئی بات کوئی ڈال سکا۔ وہ جو اللہ سے لی وہی بات بڑی حفاظت کے ساتھ لا کر نبی علیہ السلام کے دل پر اتار دیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی آٹھویں دلیل، وہ کیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ بعض لوگ کیا ہے کرسی کا انکار کرتے ہیں، اور کرسی کا معنی کیا کرتے ہیں، سلطنت، حکومت۔ یاد رکھیے جہاں پر ظاہری معنی لینا مشکل نہ ہو، سمجھ میں آتے ہوں، وہاں پر ظاہری معنی ہی لیے جائیں گے۔ اب کرسی ترجمہ کرنا اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، جو ہمیں کرسی کا معنی ہمیں سلطنت کریں، ہم کرسی کا معنی ہم اقتدار کر دیں، غلبہ کر دیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں اس طرف جانے کی۔ اب اصل کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کرسی سے مراد یہ والی کرسی، اب یہ دونوں کرسیاں ملتی ہیں آپ کے سامنے، تیسری چوتھی وہ پڑی ہیں، یہ چاروں کرسیاں آپس میں نہیں مل رہی، تو اللہ کی کرسی کو کیسے ہم ملا دیتے ہیں؟ ہم سوچیں نا کہ آپس میں یہ ہماری کمپنیوں کی بنائی ہوئی کرسیاں نہیں آپس میں ملتی، تو اللہ رب العالمین کی کرسی کو ہم کہیں گے جی کرسی سے مراد یہ کرسی ہوتی ہے، کرسی سے مراد یہ چیز ہوتی ہے؟ نہیں، اس کا معنی کیا ہے حقیقی طور پر اللہ رب العالمین جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرسی کس کے استعمال میں ہوتی ہے، کیا مقصد ہے؟ نہیں، موضع القدمین آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ کے قدم رکھنے کی
جگہ ہے، اور اللہ کی جو یہ کرسی ہے کتنی وسیع ہے، وہ آسمان و زمین کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ بس ہمارا ایمان اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ مشابہت لانا چاہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی صفت علیم، اور اللہ رب العالمین نے یہ صفت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کی، کہ جب بشارت ان کو آ کر دی گئی فبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم نے ان کو بشارت سنائی کہ تمہیں ہم بچہ دیں گے جو علیم ہوگا۔ اب علیم تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو علیم یہاں پر آیا ان کی صفت آئی ہے، وہ اس کے اندر نقص ہیں، کمیاں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو صفت علیم ہے اس کے اندر کسی قسم کا نقص کمی موجود نہیں ہے۔ تو اگر مشابہت رکھتے ہیں تو پھر انسان موجود ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بھی موجود ہے، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا یہی وجہ ہے، وہ کہتے ہیں انسان کا بھی وجود ہے، اچھا اللہ تعالیٰ بھی کا بھی وجود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہی ہم انکار کر دیتے ہیں۔ اپنا انکار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ یاد رکھیے جہاں پر حقیقی معنی لینا مشکل نہ ہو وہاں پر حقیقی معنی ہی لیے جائیں، اور کرسی کا معنی لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کرسی کیا چیز ہے اس کا علم ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہماری کرسی نہیں، نہ ہم اس کو ذہن میں لا سکتے ہیں کہ کرسی کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، ان چیزوں کے اندر ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ بس جتنی قرآن حدیث کے اندر بس آگے وضاحت کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، مان لیا، ٹھیک ہے، موضع القدمین تسلیم کر لیا، بس اس کے علاوہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے اندر ہمیں وہی مسئلہ اختیار کرنا چاہیے جو سلف صالحین کا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی کرسی موجود ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن کیسی ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نویں دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کو اس آسمان و زمین کی حفاظت نہیں تھکاتی، آسمان و زمین کی جو حفاظت ہے وہ نہیں تھکاتی۔ اور پھر 10ویں دلیل کیا ہے العلی، کہ اللہ رب العالمین کی ذات علی ہے، بلند ہے، اور یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے علو پر ہے، بلندی پر ہے۔ اور العظیم، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے عظیم، عظمت والی ہے۔ اور 12ویں دلیل کیا ہے وہ جو پہلے ہم نے پڑھا اللہ لفظ، ٹھیک ہے، اللہ، کیونکہ اللہ نام کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ واحد ایسا ہے اس کی نہ تثنیہ بنتی ہے نہ جمع۔ آپ باقی جتنے بھی خدا اٹھا لیں، مطلب لفظ ہمارے ہاں خدا چلتا ہے، خداؤں جمع آ جائے گا، دیوتا دیوتاؤں جمع آ جائیں گی، کچھ بھی لے لیں گے ان کی جمع تثنیہ موجود ہے۔ اللہ لفظ کی تثنیہ بنایا جمع، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی وہ انتخاب کیا جس کا نہ تثنیہ بن سکے نہ جمع، اور یہ اشارہ دے دیا اس بات کی طرف کہ اللہ رب العالمین کے جس طرح نام میں اللہ اکیلا ہے اسی طرح ذات میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ الحی القیوم سے آخر تک جو ہم نے پڑھی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔